السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مبشر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر انفو چینل۔ انڈیا میں ابھی کرونا وائرس ختم نہیں ہوا کہ بلیک فنگس اور وائٹ فنگس جیسی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اگر آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو 90% چانس ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو بلیک فنگس ہوتا ہے تو صرف 50% چانس ہے زندہ بچنے کے، 50% اس کا ڈیتھ ریٹ ہے۔ بلیک فنگس بیماری کا فارمل نام موکومائکوسس ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ میکورلس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اور اس طرح کی فنگس ہر جگہ پائی جاتی ہے، مٹی میں، انوائرمنٹ میں اور پھلوں اور سبزیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت کامن ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیماری ہوتی کس کو ہے؟ اگر تو آپ ایک فٹ انسان ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ بیماری آپ کی باڈی میں آ گئی ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے تو آپ کو یہ بیماری متاثر کر سکتی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ امیون سسٹم کمزور کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا پھر کووڈ-19 کا علاج کروا چکے ہیں تو پھر یہ فنگس آپ کو جلد متاثر کرے گا، کیونکہ کووڈ-19 کے علاج میں اسٹیرائڈ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسٹیرائڈ کا زیادہ استعمال امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے، تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ فنگس آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو انفیکشن کر سکتا ہے۔ آپ کی باڈی میں بھی داخل ہونے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، مثلا ہوا کے ذریعے، سانس لینے کے ذریعے، پھیپھڑوں میں یہ داخل ہو کر پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے ذریعے، مثلا اگر باسی کھانا پڑا ہے یا پھر کھانے پر فنگس کا حملہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد اگر وہ کھانا استعمال کرتے ہیں تو یہ فنگس آپ کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے زخم سے، یعنی آپ کو کہ جسم پر کسی جگہ کٹ لگ گیا ہے یا پھر ویسے ہی کوئی زخم ہو گیا ہے تو بلیک فنگس کے سپورز زخم والی جگہ پر حملہ کر کے آپ کے جسم میں داخل آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے عام طریقہ جو ہے وہ سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونا ہے۔ ناک سے داخل ہو کر فنگس ہمارے دماغ کو متاثر کرتا ہے، آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، اس سے بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک دفعہ کوئی انسان فنگس کی بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس فنگس کے ظاہر ہونے کی کیا علامات ہیں، اس بات کا دار و مدار اس پر ہے کہ فنگس نے آپ کے جسم کے کس حصے کو متاثر کیا ہے۔ اگر فنگس سائنس والے حصے کو متاثر کرتا ہے تو اس کی علامات جو ظاہر ہوں گی، دانتوں میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، ناک کے گرد سیاہ دھبے پڑ سکتے ہیں اور بخار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فنگس آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے تو پھر آپ کو جو علامات ظاہر ہوں گی، سینے میں درد ہونا، خون والی الٹی آنا یا پھر کھانسی میں خون آنا۔ اگر فنگس انفیکشن کسی زخم کے ذریعے ہوتا ہے پھر زخم کے ارد گرد کا حصہ سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کل وائٹ فنگس، یلو فنگس کے بارے میں بھی سننے کو آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فنگس الگ الگ رنگوں کے ہیں، بلکہ ان کو یہ نام بیماری کی علامات کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ بلیک فنگس میں ناک کے ارد گرد کے حصے میں سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، لیکن وائٹ فنگس کے نتیجے میں زبان سفید ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ خوراک کی نالی میں سفید دھبے نظر آتے ہیں۔ وائٹ فنگس کا ڈیتھ ریٹ 20 سے 40% ہے۔ صحت مند لوگ بہت کم وائٹ فنگس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یلو فنگس وائٹ فنگس اور بلیک فنگس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی علامات جو ظاہر ہوتی ہیں، آنکھوں سے پاس آتی ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوتے اور سیلز مردہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ انسان سست ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، انسان کا وزن مسلسل کم ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلیک فنگس کی طرح یلو فنگس میں بھی سیلز مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا علاج بھی ایکس رے یا پھر سی ٹی اسکین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی فنگس ڈیزیزیں ہیں یہ کیوریبل ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، باسی کھانا کھانے سے گریز کرنا چاہیے اور ڈرگس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر شوگر کے مریضوں کو اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ایسا کر کے ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور مشہور کہاوت بھی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔